یہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے اس کا پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے؟ اور جو زکوٰۃ کو دی جاتی ہے وہ جائز ہے، پھر صدقہ وہ بھی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ شرعی فقیر کا لفظ ہم بولتے ہیں، زکوٰۃ کا جب مسائل آتے ہیں تو ہم شرعی فقیر کہتے ہیں۔ فقیر تو فقیر ہی ہوتا ہے، لیکن شرعی فقیر، تو یہ کون ہوتا ہے شرعی فقیر؟ اور کیا اس کو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، شرعی فقیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ شرعی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ ہو۔ مصارف زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف بیان کیے گئے اور ان میں سے بعض مصارف جو ہے وہ فی زمانہ ختم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ان میں جیسے پہلا ذکر کیا گیا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات جو ہے فقراء کے لیے ہیں۔ دوسرا بیان کیا گیا مساکین۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کے کھانے کا بھی اس کے پاس جو ہے وہ مال اسباب نہ ہو، کھانا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ مسکین کہلاتا ہے۔ یا اس کے بعد پہننے کو کپڑا نہ ہو تو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ شرعی فقیر جو شخص اسلام میں غنی نہیں ہے۔ اسلام میں غنی اور فقیر کی ایک تعریف ہے۔ ایک تو فقیر ہم اسے سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ہم اسے بھکاری کہہ لیں یا فقیر کہہ لیتے ہیں، تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ جو مانگ رہا ہے وہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں، تو اب ان افراد کے لیے بھی کہ جو مانگ رہے ہیں، کیا ان کے لیے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر بغیر مانگے بھی انہیں کوئی دے رہا ہے تو کیا ان کے لیے لینا جائز ہے؟ اسلام نے اس کی حدود و قیود بیان کر دی کہ کون شخص ہے جو کہ مانگ سکتا ہے اور کون وہ ہے کہ جو بغیر مانگے اگر اسے دی جائے زکوٰۃ تو وہ لے سکتا ہے، اور کون وہ ہے کہ جسے بغیر مانگے دی بھی جائے جب بھی وہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں کی قسمیں بیان کر دی۔ جو مانگ سکتا ہے وہ مسکین ہے کہ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی ایک وقت کا نہیں ہے تو وہ سوال کر کے بھی لے سکتا ہے دوسروں سے۔ دوسرا شخص ہے شرعی فقیر، تو اس کے پاس مال تو موجود ہے مگر اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرعی اعتبار سے غنی ہو جائے، امیر کہلائے۔ تو شریعت میں غنی کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے فی زمانہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہم پاکستان میں بات کریں تو 38,000 کے قریب بنتی ہے۔ آس پاس ہے۔ تو اب 38,000 لازمی سی بات ہے جس کے پاس ہے یا اتنا مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اب اس کو مانگنے سے منع کیا گیا کہ مانگ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ گزارا تو کر سکتا ہے، ہاں لیکن بہت اچھا گزارا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا اور ضروریات کے اندر اس کو استعمال کی جو ہے وہ حاجت ہو، تو ایسی صورت کے اندر اگر جو ہے وہ 38,000 سے کم جو ہے وہ اس کے پاس مال موجود ہے، تو اگر کوئی اسے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ وہ شرعی اصطلاح میں فقیر کہلائے گا، اور اس کو تو مانگنا ہی جائز نہیں ہے کہ جائے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو مانگے تو ہم اسے زکوٰۃ دیں گے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ایسے افراد جو کہ مانگ نہیں رہے لیکن در حقیقت وہ ہیں مستحق زکوٰۃ، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دیں تاکہ ان کا بھرم بھی رہ جائے، سفید پوشی بھی ہو جائے، اور ان کے جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور ان کے معاملات بھی درست ہو جائیں۔ تو شرعی فقیر وہ کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود نہ ہو تو آپ اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ جس کے پاس مال ہے، اب وہ شرعی اعتبار سے غنی کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مالدار ہے، اس پر تو خود زکوٰۃ جو ہے وہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے، ہر صورت میں نہیں ہوتی، کیونکہ غنی تو ہر اس مال کے ذریعے سے بھی بندہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ فقط مال نامی پر واجب ہوتی ہے۔ تو ہر غنی پر زکوٰۃ واجب ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو غنی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اگر اسے پتہ ہے کہ یہ شخص مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہرگز جو ہے وہ اس سے نہ لے، بلکہ واضح طور پہ منع کر دے کہ میرے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی سید اور ہاشمی ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے اپنے مبارک نسب کی وجہ سے، کہ ان کو اگرچہ وہ جو ہے وہ فقیر کی تعریف میں بھی آ جائیں، ان کے پاس اتنا مال نہ ہو، جب بھی انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اسے جس طرح زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو دیگر صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ نفل بھی دے سکتے ہیں، بلکہ صدقہ نفل تو ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ جو امیر ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ لیکن جو ہے وہ حاجت مند ہے تو اسے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے کو دیں کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، یا ان افراد کو دیں
کہ جو مستحق تو ہیں لیکن وہ اپنے عالی نسب کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جیسے سادات کرام ہیں، تو انہیں نفلی صدقات دیں کہ نفلی صدقات ان کے لیے لینا بھی جائز ہے، آپ کے لیے دینا بھی جائز ہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی، تو نفلی صدقات جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی صدقات جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، دیگر اہل و عیال قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو نفلی صدقات میں اتنی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، مسلمان ہونا جو ہے وہ نفلی صدقے کے لیے شرط ہے کہ آپ مسلمان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ آپ جو صدقہ واجبہ ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ شرعی فقیر کو ہی آپ ادا کریں۔ اچھا، بیچ میں آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ شرعی فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز رہے گا نا؟ ایسا تو نہیں کہ اب اس نے سوال کیا تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور کوئی اسے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ اپنے اس سوال کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ذمہ داری جو ہے وہ صاحب نصاب کی ہے کہ وہ تلاش کرے، یعنی لوگوں کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ سوال کرنے کے اوپر آ جائیں، کہ جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ فقراء کو تلاش کر کر کے اور ایک اچھے انداز سے ان کے پیش کی جائے، ان کو زکوٰۃ دی جائے، تو انشاءاللہ ثواب میں بھی